السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہاں جی، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب ہم نے پڑھ لیا، اور ان کے ملحقات کا اعراب بھی انہی کے حکم میں ہو گیا۔ جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے نون پر کیا حرکت پڑنا ہے؟ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے نون پر کیا حرکت پڑنا ہے؟ ویسے تو یہ بہت ہی ایک عام سی بات ہے کہ جمع مذکر سالم کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ بہت قلیل ہے کہ جمع مذکر سالم کے نون کو کسی نے کسرہ دیا ہو، یا پھر تثنیہ کے نون کو اگر کوئی فتحہ دے تو وہ شاذ ہوگا، وہ شاذ ہوگا اور وہ لغت نہیں ہوگی، وہ شاذ ہے، وہ لغت میں فصیح نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینے کی ایک لغت موجود ہے جو کہ قلیل ہے، لیکن اس کو بطور لغت کے بہرحال قلیل طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن تثنیہ کے نون کو فتحہ دینے کی کوئی لغت موجود نہیں ہے، جہاں پر کسی نے اس کو فتحہ دیا ہے وہ شاذ ہے، اس کو شاذ گردانا گیا ہے، اس کو بطور لغت کے اعتبار نہیں کیا گیا اس کا۔ یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حرکات نون المثنى و نون الجمع المذکر السالم، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے نون کی حرکات، کہ ان کے نون پر کیا پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں وَنُونَ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقَّ فَافْتَحْ، جمع کے نون کو اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے، جو اس کے حکم میں ہے جمع استعمال ہونے میں، فَافْتَحْ، پس تو اس کو فتحہ دے۔ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقَ، اور بہت کم ہے جس نے اس کے کسرہ کے ساتھ نطق کیا ہے، پڑھا ہے۔ نون مجموعین جمع مذکر سالم کے نون کو تو وما بہل تحق، اور جو اس کے ساتھ ملا ہے، یعنی جو اس کے ساتھ اب یہ باب افتعال سے استعمال ہوا تو یہ لازم ہو جائے گا جو اس کے ساتھ ملا ہے، تو جو اس کے ساتھ ملتحق ہے، ففتح، پس تو فتح دے۔ وقل، اور کم ہے، من جس نے بے کسرے ہی اس نون کے کسرہ کے ساتھ نطق کیا ہے، پڑھا ہے۔ وَنُونُ مَا ثُنِّيَ وَالْمُلْحَقِ بِهِ بِعَكْسِ ذَاكَ اسْتَعْمَلُوهُ فَانْتَبِهْ، اور تثنیہ کا نون، وَنُونُ مَا ثُنِّيَ، اس کا نون جس کی تثنیہ بنائی گئی ہو، والملحق بہی، اور اس کے ساتھ جس کو ملایا گیا ہے، جو اس کے ساتھ ملحق ہے، بے عکس ذاکا، اس کے برعکس، یعنی اس کو فتح دیا ہے تو اس کے برعکس استعملو ہو، انہوں نے، عرب نے استعمال کیا ہے، فانتبہ، پس تو متنبع ہو جا اور خوب اس بات کو ذہن میں رکھ لے۔ کہتے ہیں حق نون الجمع وما الحق به الفتح، جمع مذکر سالم کے نون کا حق اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے اس کا حق ہے الفتح، فتح دینا۔ وقت تو وقت تکسر شذوذاً، اور کبھی کبھار شاذ طور پر اس کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں عرفنا جعفرا و بنی ابیہ
وَأَنْكَرْنَا زَعَانِفَ آخَرِينِ 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 نون کے کسرہ کے ساتھ شاعر نے پڑھا۔ ہم نے ہم جانتے ہیں جعفر اور اس کے بھائیوں کو، وہ بنی ابی ہے اور اس کے بھائیوں کو، وان کرنا اور ہم نے اوپرا جانا ہے، زعانف آخرین دوسرے گھٹیا قسم کے لوگوں کو۔ جعفر اور اس کے باپ کے بیٹے یعنی اس کے بھائیوں کو ہم جانتے ہیں، اور وان کرنا اور ہم اوپرا جانتے ہیں یعنی ہم نہیں پہچانتے، زعانفہ مطلب گٹیا، آخرین نی کچھ دوسرے گٹیا لوگوں کو ہم نہیں جانتے۔ اچھا، محل استشہاد یعنی اس شعر کو یہاں پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ آخرین نی ہے، ہونا چاہیے تھا آخرین نہ، تو انہوں نے پڑھا آخرین نی، تو یہ قلیل لغت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اکل الدہر حل وارتحال اما یبقی علی ولا یقینی وماذا تبتغی الشعراء منی وقد جاوزت حد الاربعین، کیا سارا زمانہ آنے اور کوچ کرنا ہی ہے، آنا اور جانا ہی ہے؟ حلن یعنی اترنا، کسی جگہ پڑاؤ کرنا، ٹھہرنا، ورتحال اور کوچ کر جانا، اما یبقی علیہ کیا وہ دہر زمانہ میرے میرے اوپر اس وقت کو باقی نہیں رکھے گا، ولا یقینی اور نہ ہی وہ مجھے بچا کے رکھے گا کہ میں ہمیشہ بچا رہوں اور جاری رہوں اور میرا وقت چلتا رہے۔ اکل الدہر حل وارتحال اما یبقی علی ولا یقینی، کیا سارے زمانے میں آنا اور جانا ہی ہے، ٹھہرنا اور کوچ کرنا ہی ہے، اترنا اور کوچ کرنا ہی ہے؟ اما یبقی علیہ کیا میرے اوپر وہ وقت کو باقی نہیں رکھے گا کہ وقت باقی رہے اور میری عمر طویل ہوتی رہے، ولا یقینی اور نہ ہی وہ مجھے بچائے گا، مجھے بچا کے رکھے گا کہ مجھے موت نہ آئے۔ وماذا تبتغی الشعراء منی، مجھ سے شعراء کیا چاہتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں شعراء مجھ سے؟ وقت جاوزت حد الاربعین، جبکہ میں 40 سال کی عمر کی حد کو تجاوز کر چکا ہوں، گزر چکا ہوں۔ محل استشہاد کیا ہے یہاں پر شاعر کے شعر کو پیش کرنے کا؟ حد الاربعین، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بھائی عشرون اور اس کا باب یہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے، تو اس کی بھی رفعی حالت واو نون کے ساتھ آتی ہے اور نسبی جری حالت یا نون کے ساتھ آتی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا کہ جمع مذکر سالم کا نون مفتوح ہوتا ہے، لیکن شاعر نے الاربعین جو کہ اس کی جری حالت ہے کیونکہ حد مضاف ہے، اور الاربعین اس کا مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور اس کی جری حالت یا کے ساتھ آئی ہے، اور نون جو جمع مذکر سالم کا نون ہوتا ہے یہ اس کے ملحقات کا ہونا چاہیے تھا حد الاربعین، لیکن شاعر نے استعمال کیا حد الاربعین، تو یہ قلیل لغت کی طرف اشارہ ہے، جمع مذکر سالم کے نون کو یا اس کے ملحقات کے نون کو کسرہ دینے کی لغت قلیل ہے یا شاذ ہے۔ اچھا، ابن ابن مالک نے تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ
یہ لغت قلیل ہے، لیکن ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ شاذ لغت ہے، یعنی قلیل کا معنی انہوں نے یہ کیا وقل من بکسرہ نطق، ابن مالک نے شعر میں استعمال کیا وقل من بکسرہ نطق، بہت تھوڑا ہے جنہوں نے نون جمع کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، تو وہ قلیل لغت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ لیکن ابن عقیل اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ قلیل لغت نہیں، یہ لغت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ شاذ ہے۔ وَلَيْسَ كَسْرُهَا لُغَةً خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ، ابن عقیل کہتے ہیں وَلَيْسَ كَسْرُهَا لُغَةً، اس کو کسرہ دینا لغت نہیں ہے، یہ لغت ہے ہی نہیں۔ خلافاً لمن زعم ذالک، اس کے برخلاف جس نے ایسا سمجھا ہے کہ جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینا بھی ایک قلیل لغت موجود ہے، یعنی یہ بھی لغت کوئی مستعمل ہے، یا یہ بھی ایسی لغت ہے جس کو معتبر سمجھا جاتا ہو، جس کا اعتبار کیا جاتا ہو، چاہے کوئی ایک قبیلہ ہی پڑھتا ہو، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی لغت ہے ہی نہیں، یہ شاذ ہے، جس نے ایسا پڑھا ہے اس نے شذوذ کی طرف گیا ہے، وہ قاعدے کے، اصول کے، لغت کے، فصاحت و بلاغت کے خلاف گیا، مخالفت ہے، شذوذ مخالفت۔ وحق نون المثنى والملحق به الکسر، تثنیہ اور اس کے ملحق کے نون کا حق یہ ہے کہ اس کو کسرہ دیا جائے، ففتحها لغتن، ہاں ابن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی تثنیہ کے نون کو کسرہ دینا یہ اس کا حق ہے، ہاں وفتحها لغت، اور اس کے نون کو فتح دینا ایک لغت ہے۔ الا وزین استقلت عشیتا فما ہی الا لمحۃ وتغیب، اب یہاں پر جو شاعر نے لفظ استعمال کیا نا الا وزین، الا وزین، تو اس کو اس نے استعمال کیا نون کے فتح کے ساتھ، الا وزین، الا وزین، الا وزین، تثنیہ کی جری حالت ہے احوزینا، تثنیہ کی جری حالت ہے، یا کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس کے نون کو فتحہ دیا ہے، تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی تثنیہ کے نون کو فتحہ دینا ایک لغت موجود ہے، جبکہ جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینا شاذ ہے، خلاف ہے، اور یہ کوئی لغت نہیں ہے۔ اچھا، وظاہر کلام المصنف رحمہ اللہ تعالی، ابن مالک کے کلام کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے ان فتح النون فی التثنیۃ ککسر نون الجمع فی القلۃ، کہتے ہیں کہ تثنیہ کے نون کو فتحہ دینا جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینے کی طرح قلیل ہے، ولیس کذالک، جبکہ بات اس طرح نہیں، یعنی کہ ابن مالک کے قول سے یا ان کے شعر سے جو ظاہر کلام سمجھ آ رہا ہے، یہ اس کا گویا کہ رد کر رہے ہیں، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے ابن مالک کی یہ مراد نہیں ہے۔ پہلے بات کو سمجھ لیں، ابن مالک رحمہ اللہ کے شعر سے یہ بات، پہلے شعر کو دیکھتے ہیں، وہ شعر میں کہتے ہیں وَنُونَ مجموع وما بِهِ التحق، نون جمع مذکر سالم اور جو اس کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، ففتح، تو اس کو فتح دے، یہ تو بات سادہ ہو گئی۔ وَقَلَّ مَن بِكَسْرِهِ نَطَقَ، اور بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو کسرہ کے ساتھ نطق کیا ہے، پڑھا ہے۔ تو یہ ظاہر کلام سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ظاہر کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور اس کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جانا قلیل ہے۔ اب قلیل کا معنی قلیل لغت بھی ہو سکتا ہے، اور قلیل کا معنی شاذ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خلاف قاعدہ، خلاف لغت ہو سکتا ہے۔ ابن مالک نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ خلاف قاعدہ ہے، خلاف لغت ہے، یہ مستعمل نہیں ہے، یعنی یہ عام طور پر کوئی بطور لغت کے، بطور لہجہ کے، بطور
کسی قبیلے یا کسی لہجہ میں یہ مستعمل نہیں ہے. جس نے بھی استعمال کیا، حد الاربعین نے استعمال کیا ہے یا الآخرین نے استعمال کیا ہے، تو وہ اس نے خلاف زعانف آخرینی جس نے استعمال کیا ہے یا حد الاربعینی استعمال کیا ہے، تو اس نے خلاف قاعدہ گیا ہے، خلاف لغت کیا ہے، اور اس نے شذوذ اختیار کیا ہے. جبکہ ابن مالک کے ظاہر کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ لغت ہے، کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ شاذ نہیں ہے، بہرحال لغت ہے. اچھا، تو ابن عقیل کیا کہتے ہیں؟ ابن عقیل کہتے ہیں بھئی دیکھیں، جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کے نون کو کسرہ دینا یہ لغت ہے ہی نہیں. خلاف لمن زعم ذالک، ان کے برخلاف جنہوں نے ایسا سمجھا ہے کہ جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ بھی دیا جائے یا قلیل طور پر، وہ کہتے ہیں نہیں ہے لغت. ہاں، تثنیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تثنیہ کے نون کو فتحہ دینا یہ ایک لغت ہے. ابن عقیل کہتے ہیں یہ لغت ہے، اس کو وہ شاذ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو وہ لغت مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن مالک کے کلام کا ظاہر تو یہ ہے، ان فتح النون، بے شک نون کو فتحہ دینا فی تثنیت تثنیہ کے اندر کا کسر نون الجمع، جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینے کی طرح فی القلت قلیل ہونے میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے جیسے تثنیہ کے نون پر فتحہ آ جاتا ہے نا قلیل طور پر، ایسے ہی جمع مذکر سالم کے نون پر میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے تثنیہ کے نون پر فتحہ آ جاتا ہے قلیل طور پر، ایسے ہی جمع مذکر سالم کے نون کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے قلیل طور پر. کہتے ہیں کہ مصنف کے ظاہر کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تثنیہ میں قلیل طور پر فتحہ آ جاتا ہے نون پر، ایسے ہی قلیل طور پر جمع مذکر سالم کے نون کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں لیکن بات ایسے نہیں ہے، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بات ایسے نہیں ہے، بل کسرها فی الجمع شاذ وفتحها فی التثنیۃ لغۃ کما قدمناہ. ابن عقیل کہتے ہیں بل کسرها، بلکہ اس جمع مذکر سالم کے نون کو کسرہ دینا فی الجمع یعنی جمع میں شاذ ہے، وفتحها اور اس نون کو فتحہ دینا فی التثنیۃ تثنیہ کے اندر لغاتن یہ لغت ہے، کما قدمنا ہو جیسے یہ بات ہم پہلے کر آئے ہیں. وحل یختص الفتح بالیاء او یکون فیہا وفی الالف قولان وظاہر کلام المصنف الثانی. اچھا جی، کہتے ہیں کہ اگلا ایک اور مسئلہ ہے کہ تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، رفیع حالت میں الف کے ساتھ آتا ہے اور نسبی جری حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے. تو کہتا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تثنیہ کے نون پر فتحہ آنے کی ایک لغت ہے، آیا یہ یا کے ساتھ جب نسبی جری حالت میں استعمال ہوگا یا کے ساتھ تثنیہ اس وقت ہی صرف فتح آ سکتا ہے، یا جب یہ رفیع حالت میں تثنیہ الف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس وقت بھی فتح آ سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں. وظاہر و کلام المصنف الثانی، مصنف کا قول جو ہے وہ دوسرے بات کی طرف میلان رکھتا ہے. وہ دوسرا قول کیا ہے؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ بھئی تثنیہ کے نون پر فتحہ صرف اس صورت میں آ سکتا ہے ایک لغت کے مطابق جب وہ یا کے ساتھ یعنی نسبی جری حالت میں تثنیہ استعمال ہو رہا ہو. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ نہیں، تثنیہ پر مطلق طور پر قلیل لغت میں فتح آ سکتا ہے، چاہے تثنیہ الف کے ساتھ آ رہا ہو یا تثنیہ یا کے ساتھ آ رہا ہو. یعنی تثنیہ رفیع حالت میں الف کے ساتھ آئے تب بھی نون پر فتح آ سکتا ہے، اور چاہے وہ نسبی جری حالت میں یا کے ساتھ آ رہا ہو تب بھی اس پر فتح آ سکتا ہے. مثال سے سمجھتے ہیں. پہلے قول کے مطابق آپ کہیں گے جا الرجو لانی، راجو لانا نہیں کہہ سکتے. اور جب آپ کہیں گے رعیت الرجو لینا لینی، پہلے قول کے مطابق تثنیہ کی رفیع حالت میں جب وہ الف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے
تو اس وقت اس پر کسرہ فتحہ نہیں آتا، فتحہ نہیں آتا۔ جب وہ نسبی جری حالت میں یعنی یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کے نیچے کسرہ بھی آ جاتا ہے، اور قلیل کسرہ تو آتا ہی ہے جو کہ اس کا اصل اعراب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الرجلینی، جو کہ اس کا اصل اعراب تو نہیں کہنا چاہیے، اصل حرکت ہے نون کی تثنیہ کی، لیکن کہتے ہیں کہ فتحہ آ جاتا ہے، یہ لغت ہے، لیکن الرجلان نہیں کہہ سکتے۔ یہ پہلا قول ہے۔ یختص الفتح بالیا، تثنیہ کے نون پر فتحہ آنے کی لغت یا کے ساتھ خاص ہے، جب تثنیہ یا کے ساتھ استعمال ہو نسبی جری حالت میں، الف کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی الرجلان، الرجلین، دونوں طرح ٹھیک ہے، یعنی رفعی حالت میں بھی اس پر فتحہ آ جاتا ہے جب وہ الف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، اور نسبی جری حالت میں جب وہ یا کے ساتھ رہو اس وقت بھی قلیل لغت میں ایک لغت کے مطابق اس پر فتحہ آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو قول ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق تثنیہ پر جو فتحہ آنے کی لغت ہے وہ صرف یا کی صورت میں ہے جب تثنیہ یا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی نسبی اور جری حالت میں۔ تو جب وہ رفیع حالت میں استعمال ہوگا تو اس وقت اس پر فتحہ نہیں آئے گا، یہ ایک لغت ہو گئی۔ جبکہ دوسری لغت کیا ہے کہ بھئی تثنیہ کے نون کا حق تو یہ ہے کہ اس کے نیچے کسرہ آئے، لیکن ایک لغت کے مطابق جو کہ قلیل ہے، فتحہ تثنیہ کے نون پر آ جاتا ہے، چاہے وہ رفیع حالت میں الف کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو یا نسبی جری حالت میں یا کے ساتھ استعمال ہو، اس وقت مطلق طور پر اس پر فتحہ آنے کی لغت ہے۔ کہتے ہیں وہ ظاہر کلام المصنف الثانی، مصنف کے کلام سے ظاہر یہ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اس پر اچھا کہتے ہیں ومن الفتح مع الالف قول الشاعر عارف منها الجید والعینان ومن خیرین اشبہ زبیانا۔ اچھا جی، ایک منٹ۔ وہ کہتے ہیں الشاہد فیہ، اس شعر میں شاہد کیا ہے؟ قولہ والعینان، حیث فتح نون المثنى یا فتح نون المثنى، شاعر نے تثنیہ کے نون کو فتحہ دیا ہے۔ اچھا جی، وقال جماعت منهم الحروی الشاہد فیہ فی موضعین، اس شعر میں دو جگہ پر شاہد ہے۔ احدہما ما ذکرنا، ایک تو یہ ہے اینانا، اس کے تثنیہ کے نون کو فتحہ دینا، وثانیہما قولہ زبیانا، ويتعطى ذلك على أنه تثنية ظبي وهو فاسد من جهة المعنى، والصواب أنه مفرد وهو اسم رجل كما قدمنا لك عن أبي زيد وعليه لا شاهد فيه، وزعم بعضهم أن نون منهرين مفتوحة وأن فيما شاهدا أيضا، وهو نظير قول حميد بن منصور على أهوزيين الذي تقدم الشاهد فيه۔ اچھا، اب دیکھیں جو شعر انہوں نے پیش کیا ہے نا، ایک تو یہ کہ وقت قیل انہ مصنوع، ابن عقیل کہتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو شعر ہے نا جس میں یہ کہا گیا کہ اے نا نا فتحہ دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ تو شعر ہی من گھڑت شعر ہے، یہ کوئی کسی جس کو کہتے ہیں نا معتبر کسی شاعر کا شعر ہے ہی نہیں، ایسے کو من گھڑت قسم کا شعر ہے، تو کسی تھرڈ کلاس شاعر نے بس ایسے ہی کسی نے داخل کر دیا ہے کسی کے دیوان میں، یا تو یہ من گھڑت قسم کا شعر ہے۔ تو جو شعر ہی من گھڑت کا قسم کا ہے تو اس سے پھر کیا استشہاد کیا کیا جا سکتا ہے؟
تو یہ عربی کے لیے کیا، کلام کے لیے یا قاعدے کے لیے کیا دلیل بن سکتا ہے کہ جو بذات خود شعر کا ہی کوئی پیچھے نسب نامہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں قیل انہ مسنون، یہ ایک من گھڑت قسم کا شعر ہے، فلا یحتج بہ، اس سے دلیل ہی نہیں پکڑی جائے گی۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ شعر کوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو محل استشہاد یہ ہے کہ بھائی ای نا نا، تسنیہ کے نون کو انہوں نے فتحہ دیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ لفظ ہے العینانی، یہ اصل میں تھا العینانی، سمجھ رہے ہیں بات؟ العینانی، عین کی جمع العین، اس کی تثنیہ آئی العینان، تو اس کے نون کو کسرہ دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے نون کو اس شاعر نے فتحہ دیا ہے، اور جو الف ہے وہ الف برائے الحاق ہے، العینانا، یعنی شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے اس کو فتحہ دے، آگے الف دے دیا ہے، تو اصل میں محل استشہاد ہے العینانا، یعنی اس کے نون کو فتحہ دیا ہے، تثنیہ کے نون کو۔ اچھا، ومن خیرین نے، کہتے ہیں یہ بھی محل استشہاد ہے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ من خیرین نی نہیں ہے، بلکہ یہ من خیرین نہ ہے، جو کہ وہ شاعر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تثنیہ کے نون کو فتحہ دے کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ زب یا نا، یہ بھی محل استشہاد ہے، یہاں پر زب یا نا، یہ اس کے نون کو، تثنیہ کے نون کو فتح دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل فاسد بات ہے، بھائی یہ تو زب یون کی تثنیہ نہیں بنتی، بلکہ یہ تو جو ہے نا واحد کا صیغہ ہے، یہ مفرد ہے، یہ تثنیہ ہے ہی نہیں، یہ محل استشہاد بنتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ بالکل چھوڑ دو، یہ تو فاسد بات ہے۔ نیچے تعلیق لگانے والے نے یہ بات کی ہے، تو اگر محل استشہاد ہو سکتا ہے تو ولعینا نا سے ہو سکتا ہے کہ تثنیہ کے نون کو فتح دیا گیا، الف برائے الحاق ہے، یا من خیرین نے کی جگہ من خیرین نہ پڑھیں، تو پھر یہ تثنیہ کے نون کو فتح دینے کی۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ بھئی کہا گیا ہے کہ یہ شعر ہے ہی من گھڑت، اس شعر کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، فلا یحتج بہ، تو اس سے نحوی قاعدے کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، کہ نحوی قاعدے کی دلیل بھی آپ نے پکڑنی نا، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ یار اردو کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے ویسے کبھی سنا نہ ہو عام جو آپ کے استعمال کے بالکل خلاف ہو، تو کوئی شخص کہے کہ بھئی اس پر شاعر کا ایک قول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں جمع مؤنث سالم کا اعراب کل پڑھ لیں گے، میرا تو دل تھا آج ہی پڑھ لیں، بلکہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعراب جمع المؤنث السالم وما الحق به، جمع مؤنث سالم اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے اس کا اعراب۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بھئی جمع مؤنث سالم ہوتی ہے کوئی کہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے نحو میں جو مرشد ہیں، وہ ابن ہشام، تو اس کو جمع مؤنث سالم نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں الجمع بالالفی والتاء الزائدتین، الجمع بالالف والتاء، یہ جمع مکسر کی قسموں میں سے ہی ہے، یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، الف اور تا کے زائد سے کے اضافے سے یہ جمع بنتی ہے، تو یہ جمع سالم کے معیار پر پورا نہیں اترتی، اس میں واحد کی بنا کئی جگہوں پر سلامت نہیں رہتی، تو بہرحال عام نحات جو ہیں وہ اس کو جمع مؤنث سالم بھی جمع مذکر سالم کے مقابلے میں کہتے ہیں، تو پھر اس کے آخر میں کہتے ہیں وہ جو اس کے آخر میں جو تنوین آتی ہے، وہ تنوین جمع مذکر سالم کے آخر میں آنے والے نون کا عوض ہے۔ اعراب و جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم وما الحق به، اور جو اس کے ساتھ ملحق ہے، بھائی اس کا اعراب میں کیا ہے؟ اس کا اعراب یہ ہے کہ رفع حالت ضمہ کے ساتھ آئے گی، نسبی حالت کسرہ کے ساتھ آئے گی، بس یہ مسئلہ ہے، نسبی حالت بھی کسرہ کے ساتھ آئے گی، اس کے ساتھ فتحہ استعمال نہیں ہوتا، مؤمناتن مسلماتن استعمال نہیں ہوتا۔
تو جمع مؤنث سالم کے اعراب میں کیا ہے؟ بھائی جمع مؤنث سالم کے اعراب میں صرف یہی ہے، ضمہ اور کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے، اس کے اعراب میں فتحہ استعمال نہیں، اس کے اعراب میں فتحہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے اعراب میں فتحہ استعمال نہیں ہوتا۔ وما بتا وعلف قد جمعا یکسر فی الجر وفی النصب معا، کہتے ہیں اور جس کی جمع تا اور الف کے ساتھ بنائی گئی ہو اس کو جر اور نصب دونوں میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ وما بتا و الف قد جمعا، اور جس کو تا اور الف کے ساتھ جمع بنایا جائے، یکسرو فی الجر، اس کو کسرہ دیا جاتا ہے جر میں، وفی النصب اور نصب میں بھی، معا اکٹھے۔ لما فارغ من کلام الذی من الکلام علی الذی تنوب فیہ الحروف عن الحرکات، جب ابن مالک فارغ ہوئے کلام سے، علی الذی اس پر، تنوب فیہ الحروف عن الحرکات جس میں حروف حرکات کے نائب بن کے آتے ہیں، یعنی ضمہ کا نائب واو آ جاتا ہے، یا ضمہ کا نائب تثنیہ میں الف آ جاتا ہے، یا فتحہ اور کسرہ کا نائب یا آ جاتے ہیں جمع مذکر سالم میں اور تثنیہ کے اندر، یا پھر فتحہ کا نائب اسماء ستہ کے اندر الف آ جاتا ہے، اور کسرہ کا نائب یا آ جاتی ہے اسماء ستہ کے اندر۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو اب اس نے شرع فی ذکر ما نابت فیہ حرکت عن حرکت، تو پھر انہوں نے بات شروع کی اس کے ذکر میں جس میں ایک حرکت دوسری حرکت کا نائب بنتی ہے، اور یہاں پر فتحہ کا نائب کسرہ بنتی ہے، وہ قسمان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، احدہما جمع المؤنث السالم، ایک جمع مؤنث سالم ہے، نحو مسلمات، وقیدنا بالسالم احترازا عن جمع التکسیر، ہم نے اس کے ساتھ جمع سالم کی قید لگائی ہے، سالم کی جمع تکسیر سے احتراز کرتے ہوئے، وَهُوَ مَا لَمْ يَسْلَمْ فِيهِ بِنَاءُ الْوَاحِد، کہتے ہیں بھائی جمع مکسر وہ ہوتی ہے، جمع تکسیر وہ ہوتی ہے جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، نحو ہنود، واشار الیہ المصنف رحمہ اللہ تعالی بقوله وما بالتاء والف قد جمع، ای جمع بالالف والتاء المزیدتین، یعنی وہ لفظ جس کی جمع الف اور تا زائدہ کے ساتھ بنائی جائے، یعنی دونوں زائدہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں فخرج نحو قضات، نحو قضات فإن الفہ غیر زائدۃ، کہتے ہیں قضات، اب کوئی کہے قضات جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے کہ اس میں بھی الف اور تا آیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو الف ہے وہ زائد نہیں بلکہ یا سے الف میں بدلا ہے، یہ اصل میں قوزایتن تھا، تو یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو الف سے بدل دیا، بل ہی منقلبۃ عن اصل وهو الیاء، بلکہ قضات کے اندر جو الف ہے یہ زائد نہیں ہے بلکہ یہ اصل سے بدل کر آیا ہے، وهو الیاء، وہ اصل یا ہے جس سے یہ بدلا ہے، لأن اصلہ قضیۃ ونحو ابیات، اور اسی طرح ابیات جیسی مثال دیکھیں، جمع مؤنث سالم کے بارے میں کہا کہ جس کی جمع الف اور تا زائدہ کے ساتھ بنے، اور جس میں الف یا تا اصلی ہوں یا اصل سے بدل کر آئے ہوں، تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ تَاءَهُ أَصْلِيَّةٌ، کہتے ہیں اب یات کی جو تا ہے وہ تو اصلی ہے کیونکہ یہ بیت کی جمع ہے نا، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ تَاءَهُ أَصْلِيَّةٌ، اس کی تا تو اصلی ہے، لام کلمہ ہے اس کا، وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا كَانَتِ الْأَلِفُ وَالتَّاءُ سَبَبًا فِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْجَمْعِ، کہتے ہیں بھائی اس سے مراد جمع مؤنث سالم یعنی الف اور تا زائدہ کے ساتھ بننے والی جمع سے مراد وہ الف اور تا ہیں، ما کانت الالف والتاء سببا فی دلالتہ علی الجمع، جس کے جمع پر دلالت کرنے کا سبب الف اور تا ہوں، یعنی اگر الف اور تا کو ہٹا دیا جائے تو وہ واحد ہو جائے، الف اور تا آئیں گے تو وہ جمع پر دلالت کرے گا۔ مسلماتن یہ واحد ہے، تا کو ہٹا کے اس تا کو الف اور تا زائدہ کو لگایا تو اب یہ جمع پر دلالت کر رہا ہے، بلکہ پہلے سادی مثال ہے، زینب
ज़ैनबात। जब तक ये अलिफ नहीं है ये वाहिद पर दलालत कर रहा है, जब उसके साथ अलिफ और ता जायदा लगाया अब ये जमा पर दलालत कर। तो कहते हैं जमा मुअन्नस सालिम में अलिफ और ता जायदा से मुराद वो अलिफ और ता होते हैं जो जमा के माना पर दलालत करने का सबब होते हैं, कि उनकी वजह से ही वो जमा होता है। अगर वो ता अलिफ और ता आएंगे तो जमा होगा। जबकि जो अबियात है, अबियात में ये जो ता है, ये ता जमा के लिए नहीं है, बल्कि ये ता तो उसका लाम कलिमा है। इस तरह क़ुज़ात के अंदर जो अलिफ है, ये अलिफ जमा के लिए नहीं है, बल्कि ये तो या जो कि उसका क़ुज़ायतुन था तो वहां से अ, अलिफ से बदल दिया, तो इस अलिफ ने उसको जमा नहीं बनाया। इस तरह अबियात में ता ने उसमें जमा कमाना पैदा नहीं किया, और क़ुज़ात में अलिफ ने जमा कमाना नहीं पैदा किया। ठीक है जी। तो अलिफ और ता जायदा के साथ जो जमा आती है, जो जमा मुअन्नस सालिम जिसको कहते हैं, उसमें अलिफ और ता की वजह से जमा कमाना पैदा होता है। नहवु हिंदातिन फहतरद बिज़ालिका नहव क़ुज़ातिन व अबियातिन फ़इन्न कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा जमउन मुल्तबिसुन बिल अलिफ व ताई व लैसा मिम्मा नहनु फीह। कहते हैं कि इन दोनों में से हर एक अलिफ और ता के साथ मिला हुआ है, वलैसा मिम्मा नहनु फीह, और ये अबियात और कुजात ये उसमें से नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ले अन्ना दलालता कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा अलल जमअ लैसा बिल अलिफ वत्ता, क्योंकि कुजात और अबियात इनमें से हर एक की जमा पर दलालत अलिफ और ता की वजह से नहीं है। इन्नमा हुआ बिस्सिगाते, वो जो कुजात है वो फ़ुआलातुन के वजन पर है, और अबियात अफ़आलुन के वजन पर है। अफ़आलुन। और जो कोजायतुन है वो फ़ुआलातुन का वजन है, जमा मुकस्सर का। तो कहते हैं कि इसमें जो जमा आई है कुजात में और अबियात में, ये जो जमा कमाना है ये उसके सीगा और बनावट की वजह से है, कि वो अफ़आल के वजन पर आया तो जमा हो गया, और कुजात फ़ुआलातुन के वजन पर आया तो जमा हो गया। ये उसके सीगे और बनावट की वजह से, अलिफ और ता की वजह से नहीं है जमा कमाना। फन दफ़ा बिहाज़ तकरीर एतराज़ अल मुसन्निफ़ बेमिस्ल क़ुज़ातिन व अबियातिन व उलिमा अन्नहु ला हाजत इला अन यक़ूला बेआलिफ़िन व ताइन मज़ीदतैन। कहते हैं कि इसके साथ वो इतराज़ मुसन्निफ़ से ख़त्म हो गया जो क़ुज़ात और अबियात जैसी मिसालों में आता था, कि उन्होंने कहा कि भाई वो जिसकी जमा अलिफ और ता के साथ बनाई गई हो, तो मुसन्निफ़ ने ये इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा भाई इसकी जमा भी तो अलिफ ता के साथ आ रही है, तो ये इतराज़ आता था। तो कहते हैं इस तकरीर के साथ ये जो हमने बात साबित की है, इसके साथ वो इतराज़ ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये बात मालूम हो गई अन्नहु ला हाजता इला अन यक़ूला, मुसन्निफ़ को इब्न मालिक को ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी बेआलिफ़िन व ताइन मज़ीदतैन, उनको अलिफ और ता ज़ायदा कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फल बाउ फ़ी क़ौलिही बेता मुतअल्लिकुन बिक़ौलिही जुमिया। अच्छा, वो कहते हैं कि जो ता के साथ बा आई है ना, ये जुमिया के मुताल्लिक है। व हुक्म हाज़ल जम, इस जमा का हुक्म ये है अन युरफ़ा बिज़म्मत, उसको ज़म्मा के साथ रफ़ा दिया जाए, व युनसब व युजर्र बिल कसरत, नस्बी और जरी हालत कसरा के साथ दी जाए। नहवु जाअनी हिंदातुन व रअयतु हिंदातिन व मररतु बिहिंदातिन फनाबत फ़ीहिल कसरतु अनिल फ़तहति। कहते हैं इसमें कसरा जो है वो नस्बी हालत में फतहा का नायब बन गया। व ज़अम बाज़ुहुम अन्नहु मबनियुन फ़ी हालत नस्ब। अच्छा, नहव में देखें ना कई कई कलाम होते हैं। कहते हैं व ज़अम बाज़ुहुम, बाज़ ने ये गुमान किया है अन्नहु मबनियुन, ये जो नस्बी हालत में जब ये नस्ब के महल में आता है तो कहता है ये उस वक्त जो है ना ये मबनी है, इसको मोरब समझा ही नहीं जाएगा। यानी आप कहेंगे राई तो हिंदातिन, तो कहते हैं ये मबनी है, तो कहते हैं वह हुआ फासिदुन, ये बड़ी फासिद और ख़राब बात है। इस ला मूजिब वाले बिनाई, उसके उसके मबनी करार देने का कोई मूजिब ही नहीं है, उसको मबनी करार देने का कोई मूजिब ही नहीं है, तो आप उसको क्यों मबनी करार दे रहे हैं? देखें ऐसी भी कौल किसी ने किए होते हैं।
मतरूह कौल। बस यहीं तक। 1 मिनट जी। अच्छा। हाँ जी, अल अम्रो। देखें, उसूल फिक़्ह के अंदर जब आपने किताब व सुन्नत से मसाइल अखज़ करने हैं, तो आपने ये भी देखना है कि ये जो किताब व सुन्नत की नस है, कुरान मजीद की आयत है, ये हदीस नबी है, ये किस उसलूब के साथ इस्तेमाल हो रही है। आया ये इंशा में है या खबर में है। तो खबर होगा तो उससे कौन से मसाइल अखज़ होंगे, और अगर वो इंशा होगा तो उससे कौन से मसाइल अखज़ होंगे। अगर वो इंशा होगा तो उसमें सबसे पहले ज़ाहिर अमर होगा, और इंशा की सारी ही किस्में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अहकाम शरइया में अमर और नही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंशा की किस्मों में से। यानी अमर आम तौर पे वुजूब के लिए आता है, और नहीं किसी चीज़ को मना करने के लिए, किसी चीज़ की हुर्मत और तहरीम के लिए आता है। तो अमर को समझना ज़रूरी है, अमर होता क्या है? अमर के लिए कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं? सिर्फ़ अमर हाज़िर मारूफ़ ही तो इस्तेमाल नहीं होता ना, अमर और भी कई तरीक़े से इस्तेमाल होता है। इसी तरह नहीं है, नहीं किसको कहते हैं? और नहीं का क्या माना होता है? और नहीं कितने तरीक़ों से इस्तेमाल होती है किताब व सुन्नत के अंदर। अल अम्र, तो मसाइल के इस्तिंबात के लिए आपको अमर को, नही को, खबर को समझना ज़रूरी है। अल अम्र, तारीफ़ुहु, तारीफ़ इसकी ये है, अल अम्रु कौलुन, ऐसा कौल है, यतज़म्मनु तलब अल फ़ेल, जो अपने अंदर शामिल करता है, यानी ज़िमन में लेता है तलब अल फ़ेल, किसी फ़ेल के तलब को, अला वजिल इस्तिअलाई, गलबे के तरीक़ पर, गलबे के तौर पर। यानी आमिर की तरफ से ये गलबे के तरीक पर वो मुतालबा करता है किसी फेल के करने का। कौलुन, ऐसा कौल, यतज़म्मनु, जो अपने ज़िमन में लेता है, जो अपने अंदर शामिल किए होता है तलब अल फ़ेल, किसी फेल के तलब को, यानी किसी काम के करने के मुतालबे को, अला वजहिल इस्तिअलाई, इस्तिअला यानी गलबा के तरीक पर, गलबा के तौर पर, मिस्ल अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, जैसे कि कहा जाए कि नमाज कायम करो, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का। ये अकीमु अमर का सीगा है, और आतु अमर का सीगा है। ये अमर का सीगा, दोनों सीगे एक एक फेल के तलब पर दलालत कर रहे हैं, और इस्तेला, गलबे के तरीब पर, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, तो वो जो आमिर होता है, हुक्म देने वाला है, वो गालिब होता है। जो मामूर है, जिसको हुक्म दिया जा रहा है, वो उसके सामने उसके सामने मगलूब होता है। ठीक है। हाँ, ये जो उन्होंने कहा है ना अला वजिल इस्तिलाए, तो इससे दुआ को खारिज किया है असल में, दुआ को, अर्ज को। ठीक है, दुआ को, अर्ज को इससे खारिज किया है। मतलब आप अल्लाह ताला से कहते हैं रब्बना तकब्बल, रब्बना तकब्बल मिन्ना। अब ये तकब्बल, ये आपने सीगा अमर का इस्तेमाल किया है, तो क्या ये अमर है? तो ये तो बतौर दुआ के है। तो ये तलबे फेल को अला वजहिल इस्तेला अल्लाह ताला से मुतालबा नहीं कर सकता। बंदा अल्लाह ताला से आजजी, इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से मांगता है। वो अल्लाह ताला के सामने अपनी अर्ज रख रहा है, अपनी दरखास्त रख रहा है, गलबे के तरीक पर नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, तो वो गलबे के तरीक पर होता है, उसका मुकाम और मर्तबा मामूर से बड़ा होता है। अकीमु फ़खरज बिक़ौलिना, कौल, कहते हैं हमने कहा कि अमर वो होता है जिसमें कौल हो। कौल वो होता है जो ज़बान से बोला जाए, यानी कौल कलाम हो। अल इशारा, तो कहते हैं इससे इशारा खारिज हो गया। फला तुसम्मा अमरन, जब किसी चीज़ का इशारा करके किसी चीज़ का मुतालबा किया जाएगा तो उसको लुगत के अंदर अमर नहीं कहेंगे। क्यों? वइन अफादत माना हो, अगरचे वो अमर का माना तो दे। नहीं, आप खड़े हैं, किसी बच्चे को इशारा करते हैं हाथ के साथ,
ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں جس کا مراد ہے ادھر آؤ، یا ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہے، کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے جیسے لکھا جاتا ہے نا، تو آپ لکھنے کا اشارہ کرتے ہیں کیا کہ کوئی قلم وغیرہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے، یا آپ کھڑے ہیں گاڑی کے پاس تو آپ اپنے ڈرائیور کو کہتے ہیں چابی لے کے آؤ، تو آپ ایسے چابی لگانے کا اشارہ ہاتھ سے کرتے ہیں، تو وہ اصل میں آپ ایک اشارہ کر رہے ہیں جو امر پر دلالت تو کرتا ہے، لیکن اس کو امر نہیں کہیں گے، امر اس وقت کہیں گے جب وہ منہ سے بولی بات، جب وہ کلام ہوگا، جب قول ہوگا۔ فخرج بقولنا قول، قول لفظ سے خارج ہو گیا اشارہ، فلا تسمى امرا، اشارہ کو امر لغت میں نہیں کہا جاتا، وَإِنْ افادت معنی ہو، اگرچہ وہ امر کا معنی تو دیتا ہے، لیکن اس کو امر کہا نہیں جاتا نا، کیونکہ ہم لغت پر بحث کر رہے ہیں، ہم الفاظ پر بحث کر رہے ہیں، ہم کلام پر بحث کر رہے ہیں، تو کلام تو وہ ہوگا جو قول ہوگا۔ وخرج بقولنا طالب الفعل، کہتے ہیں طالب الفعل، ہم نے کہا کہ امر ایک ایسا قول ہوتا ہے جو طلب فعل کا تقاضا کرتا ہے، النہی، اس سے نہیں خارج ہوگی، لأنہ طالب ترکن، کیونکہ نہیں کے اندر ترک کا مطالبہ ہوتا ہے، طلب فعل کا کرنے کا مطالبہ نہیں ہوتا بلکہ ترک کا مطالبہ ہوتا ہے۔ والمراد بالفعل الایجاد، کہتے ہیں فعل سے یہاں مراد کسی کام کو وجود میں لانا ہے، فیشمل القول المامور به، اس سے اس میں شامل ہوگا وہ قول المامور به جس کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ وخرج بقولنا علی وجه الاستعلاء الالتماس، اس میں جو آپ التماس کرتے ہیں، والدعاء، دعا خارج ہوگی، وغیرہما مما یستفاد من صیغۃ الامر بالقرائن، کہتے ہیں اس کے علاوہ وہ چیزیں جو امر کے صیغے سے مستفاد ہوتی ہیں، جن سے امر کے صیغے سے جن کو اخذ کیا جاتا ہے بالقرائن، کرینے کے ساتھ، جو شخص آ رہا ہے بادشاہ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے اتنی اشرفیاں دے دو، یا بادشاہ میرا یہ کام کر دو، یا پھر اللہ تعالیٰ سے جب درخواست کرتے ہیں، تو اب یہ کرینے سے معلوم ہو رہا ہے نا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے دعا ہی مراد ہے، امر تو مراد نہیں ہے۔ اس طرح بادشاہ کو وہ امر تو نہیں دے سکتا نا، ایک رعایا ہے یا وزیر ہے تو وہ بادشاہ کو حکم نہیں دے سکتا۔ ہاں جب بادشاہ اپنے وزیر کو کوئی چیز جو طلب کر رہا ہوگا تو وہ امر ہوگا، اس طرح وہ اپنی رعایا کو کوئی حکم دے رہا ہوگا تو وہ طلب ہوگا، علاوہ وجہ الاستعلاء ہوگا۔ لیکن جب اس کا وزیر یا اس کا ماتحت یا اس کا ملازم جب اس سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوگا تو وہ التماس ہو سکتا ہے، عرض ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے ہو تو وہ دعا ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ صیغہ امر ہی اس پر بولا جائے۔ اسی طرح نہیں کے بارے میں بھی چلے یہی سمجھ لیں، نہیں کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی اس کو نہیں، یعنی اصل اس کے معنی کے اعتبار سے حقیقی نہیں اسی کو کہا جائے گا جس میں آپ کسی فعل کے ترک کا مطالبہ کرتے ہیں علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طریق پر۔ اگر آپ التماس کے طور پر کہتے ہیں کہ ربنا، دعا کے طور پر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا کیا، لا کے سیکھے کے ساتھ لا اللہ تؤاخذ، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہیں کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں یا امر کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں بطور دعا کے، تو اس میں استعلاء نہیں ہے، اس میں غلبہ نہیں ہے، اس میں اچھا جی، سیغ الامر، امر کا معنی لینے کے لیے کون کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ ایک تو مشہور ہے بھائی امر کا صیغہ جس کو ہم امر حاضر معروف کہتے ہیں، سادی سی بات، ایک تو امر کا صیغہ ہو گیا، دوسرا وہ فعل مضارع جس پر لام امر داخل کر کے امر کا معنی لیا جاتا ہے، دو ہو گئے، تیسرا اسم فعل امر، اسم فعل امر، ٹھیک ہے، حی علی الصلاح، ٹھیک ہے،
یا آپ کہتے ہیں یا کا، یا کا، علیہ کا، اس طرح کے الفاظ. یا پھر چوتھے نمبر پر، میں نے تو ترتیب میں اس کو چوتھے نمبر پر رکھا ہے، شیخ نے تیسرے نمبر پر رکھا ہے، وہ مصدر جو فعل امر کا نائب بن کے آتا ہے کلام کے اندر، فعل امر کا نائب بن کے آتا ہے. تو یہ سارے ہی صیغے امر پر دلالت کرتے ہیں. ایک تو امر کا اپنا صیغہ جو اس کا حقیقی صیغہ ہے، جس کو ہم امر حاضر معروف کہتے ہیں، اضرب، انصر، ٹھیک ہے، اقیمو، آتو، یہ امر کے حقیقی صیغے ہیں. اور قومو، اجلسو، اجلس، کل، یہ امر کے حقیقی صیغے ہیں. دوسرا امر کا صیغہ جس کو شیخ نے چوتھے نمبر پر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فعل مضارع پر لام امر داخل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لے یاد ریب، ٹھیک ہے، لے یاد ریب. دوسرا اسم فعل امر، وہ اسم فعل جو امر کا معنی دیتا ہے، جیسے حیا، حیا، علیکا، ایاکا، ایاک والاسد، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور ایک ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب بن جاتا ہے، مثالیں پڑھ لیں جی. تیاگ الامر اربعن، اربعن، فعل امر نہیں کہنا چاہیے، امر پر دلالت کرنے والے چار سیغے ہوتے ہیں. چار سیغے حقیقی طور پر امر پر دلالت کرتے ہیں. ایک تو فعل الامر ہے، جو کہ فعل کی تین قسمیں، ماضی، مضارع، امر، جس کو ہم امر حاضر معروف کہتے ہیں. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ تلاوت کرو اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے. اقیم الصلاۃ، آت الزکا، یہ امر حاضر معروف کا فعل امر، اس کو فعل امر کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر اسم فعل الامر، جس کو ہم اسم فعل امر کہتے ہیں. مثال حیا علی الصلاۃ، یہ جو حیا ہے یہ اسم فعل امر ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے آنے کا، جلدی آنے کا، اور توجہ کرنے کا، اور نماز کی طرف رجوع کرنے کا. اچھا جی. المصدر النائب عن فعل الامر، ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب بن کے آئے. جہاں فعل امر کو استعمال ہونا تھا نا، اس کی جگہ پر آپ اس فعل کا مصدر استعمال کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی مثال ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم کافروں سے مڈ بھیڑ کرو، فضرب الرقاب، تو ان کی گردنوں پر مارو. فضرب الرقاب، پس گردنوں پر مارو. اس کا ترجمہ یہ نہیں گردنوں پر مارنا، مصدر والا مفعول مطلق والا ترجمہ نہیں، فضرب الرقاب، گردنوں پر مارو. یہ جو مصدر ہے، یہ مصدر گویا کہ یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ، گویا کہ یہ ہے ای فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ، تم ان کی گردنوں پر مارو. یہ جو مصدر ہے، یہ مصدر فعل امر کے نائب بن کر آیا ہے. فضرب الرقاب، یہ بھی امر کا معنی دے رہا ہے. المضارع المقرون بلام الامر، ایسا فعل مضارع جس پر لام امر داخل ہو. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ مثال تو صحیح نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ یہ شیخ امر کی ادھر مثال، مقرون ہے. یہ مثال تو صحیح نہیں ہے. یہ یہ شیخ لام ادھر امر کی مثال مقرون تو کیا نہیں ہے، ہے؟ یہ تو لام کئی کی مثال ہے. ایک منٹ. سورہ المجادلہ آیت نمبر 4. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس،
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. اچھا جی، یہ لام امر کی مثال نہیں ہے، یہ لام امر کی مثال نہیں ہے. قرآن مجید سے اور کوئی مثال ڈھونڈے جی لام امر کی. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ، سورہ آل عمران میں ہے نا. وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایسے ہی ہے. جی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ نور میں ہوگا شاید، سورہ نور میں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا جی، یہ جی سورہ نور آیت نمبر 2 میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جی، یہ تو لام کئی کی مثال ہے بھائی. تو کاتب سے غلطی ہوئی ہے یا کیا ہے؟ بہرحال ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پر آپ یہ مثال لیں. وَلْيَشْهَدْ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. النور آیت نمبر 2. اسی طرح شاید سورہ ال عمران میں ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی مثال کسی کے ذہن میں آ رہی ہو قرآن مجید سے؟ بڑی مثالیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح تو ڈھونڈنے لگ جائیں تو اس وقت ولا یأتلی. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. ہاں چلیں بس ٹھیک ہے. ول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ہاں، وَلْيَطَّوَّفُوا. بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ والے ہے نا، ول ہے نا، وَلْيَطَّوَّفُوا. ٹھیک ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور وہ طواف کریں. ٹھیک ہے جی. امر کا صیغہ، امر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیَضْرِب کا کیا ترجمہ ہے؟ لیَضْرِب کا، لیَضْرِب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں بتائیں؟ لیَضْرِب زیدن، کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ وہ مارے، تاکہ وہ مارے. ایک ترجمہ ہو گیا جی. اور اس کے علاوہ کوئی ترجمہ لیَضْرِب کا اسے اور کوئی؟ مارا گیا، ہم اسے مارا گیا، اسے نہیں مارا گیا. نہیں، یہ تو مجہول نہیں ہے. لیَضْرِب. اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں جی ترجمہ. بھائی ہم تک یہ بات پہنچی ہے استاد محترم فضیلت الشیخ مفسر قرآن
حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ کے ذریعے سے ان کو کس سے یہ بات پہنچی ہے، یا بہرحال ہماری سند انہی تک جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، یہ جو فعل مضارع پر لام امر داخل ہوتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں چاہیے کہ وہ مطلب آپ کی آواز نا کم زیادہ ہو رہی ہے. ایک منٹ. ہاں جی، لیادرب، لیادرب. آواز ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا، لیادرب تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے تھے چاہیے کہ وہ مارے. تو انہیں تو حافظ عبدالسلام صاحب فرماتے تھے کہ بھئی دیکھیں، چاہیے کے اندر تو اختیار دے رہے ہیں نا، چاہیے کہ وہ مارے، اس کو مارنا چاہیے، تو یہ امر کا ترجمہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اضرب کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اضرب کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بول کے بتائیں. تو مارو. تو مار. ہاں، تو مار یا تو ہاں، اضربو تم مارو. تو پھر جب آپ لام امر فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو آپ کا مطلب تو امر کا معنی لینا ہے، اختیار تو نہیں دینا اس کو چاہیے کہ وہ مارے. تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ مارے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ مارے. ہاں، اگر آپ کہیں گے لے یضرب زیدن تو ترجمہ ہوگا زید مارے امرن، امر کو، زید امر کو مارے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نا کہ وہ مارے، یہ کے والا ترجمہ ٹھیک نہیں، یہ لام کئی کا ترجمہ ہے. یا پھر حمزہ مستریہ، جو حمزہ کہہ رہا ہوں، جو مستریہ ہوتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو، کہ ایسا ہو، تو مستریہ کا ترجمہ ہوتا ہے. تو لے یضرب یعنی لے یضرب لی ول یشہد، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں ترجمہ کریں گے ول یشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت. یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ امر کا ٹھیٹھ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ ول یشہد، اور حاضر ہو. یہ کمانڈ ہے نا، امر تو یہ ہوا، کمانڈ دی جا رہی ول یشہد، حاضر ہو ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت. کمانڈ ہے، امر ہے. تو یہ جو لام امر ہے نا، لام امر کا ترجمہ لام کئی والا نہ کریں. تاکہ وہ مارے، یہ لام کئی کا ترجمہ ہے. چاہیے کہ وہ مارے، یہ تو اس کو اختیار دیا جا رہا ہے مارے یا نہ مارے. تو یہ ترجمہ ہمیں تو حافظ عبدالسلام بٹوی صاحب نے درست کروایا تھا. ان سے پیچھے کس نے ان کو، کس استاد نے بتایا، یہ حافظ صاحب کا اپنا. تو بہرحال تو ہم نے آپ کو بات سند یہ بیان کر دی. جی جی جی. سر یہ وہ جو 4 نمبر پوائنٹ تھا نا، اس کی شرح خود شیخ حسامین نے جو کیا، وہ میں نے ایک صفحہ یہ بھیجا ہے، اس کو دیکھیے گا انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں. میں اپنے شرح سے نکال لیتا ہوں. ایک منٹ. شرح الاصول من علم الاصول. اچھا جی. ایک منٹ.
अच्छा जी, ये पेज नंबर है 110। हाँ जी, ये वो आ गया है। الصيغة الرابعة الفعل المضارع الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق۔ अच्छा, इससे ये बात मालूम हो गई कि जो मतन के अंदर ये ना मतलब शरहुल उसूल फी इल्म अल उसूल, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने अपनी किताब की खुद शरह फरमाई है। तो ये वो वाला नुस्खा है। इसमें शेख ने नीचे शरह में यानी मतन में अगर लिखा गया ना लतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो शरह में शेख ने चौथे सीगा के तौर पर वल यत्तवफु बिल बैतिल अतीक ये वाली मिसाल दी है। तो उसका मतलब है मतन के अंदर ये जो लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही छपा हुआ है, ये किसी कातिब की गलती है, या बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए ऐसा हो जाता है कि कि अ, इंसान जो है वो पढ़ा रहा होता है। अब शेख की ये किताबें ना शेख ने हाथ में बैठ के मकतबे में लिखी नहीं है, ये कम लोगों को शायद पता हो। शेख राहिमहुल्लाह की जो अगर मैं कहूँ ना 70 से 80% किताबें, शायद इससे ज़्यादा ही जो किताबें हैं, शरह सही बुखारी है, और इस तरह शरह बुलुगुल मराम है, शरह रियाजुस सालिहीन है, इस तरह तफसीर शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की तफसीर है, शरहुल मुमती अला ज़ादिल मुस्तक़नी है, और ये जो शरहुल उसूल मिन इल्मिल उसूल है। तो ये शेख ने किताबें इस तरह नहीं कि भाई एक जगह पे बैठे तो कातिब की तरह मुसन्निफ की तरह वो किताबें लिख दी, तो इनको तसनीफ नहीं किया अक्सर किताबों को शेख ने, बल्कि शेख ने ये पढ़ाया है, और वो कैसेट के अंदर रिकॉर्ड हुआ है ऑडियो के अंदर, और बाद में अक्सर किताबों को शेख की जिंदगी में ही उनको फिर कैसेट से मतलब उनके शागिर्दों ने काम किया तो उनको लिखा, लिख कर फिर शेख के सामने पेश किया, तो उसकी गलतियां वगैरह जो किताबें उनकी जिंदगी में छपी तो उनकी तस्हीह वगैरह या नजर सानी शेख ने खुद कर दी, और जो फिर उनकी जिंदगी में आज तक छप रही हैं, अभी भी उनकी सारी किताबें तो छपी नहीं हैं, तो वो फिर इसी तरह केस्टों से वो ऑडियो से उनको किताबत में लाया गया है। तो फिर उसमें जब इंसान पढ़ा रहा होता है तो शेख ने चूंकि अक्सर किताबें, जैसे कि मैंने कहा कि 90% किताबें शेख ने पढ़ाई हैं, तदरीस की हैं, तो उसकी ऑडियो से उनको किताबी शक्ल में किताबत में लाया गया है। तो पढ़ाते हुए इंसान के जहन में ऐसा नहीं होता, तो बाज़ औक़ात वो अपने हाफजे से इंसान काम ले रहा होता है, तो वो मिसाल आ जाती है। तो मतन में अगर ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही की मिसाल आई है, जो कि अमर की मिसाल बनती नहीं है, लेकिन जो शेख की शरह लिखी हुई है उसमें वल यतवफु बिल बैतिल अतीक, जो कि वाकई अमर की मिसाल बनती है, वो लिखी हुई है। आपका मिसदाक यही था। और नहीं, असल में ये कुछ कंफ्यूजन सी हो रही है। ये जो आपने उसका खुला हुआ है, ये इब्ने उसामीन की शरही है। हाँ जी, शरहुल मतलब क्योंकि उसूल। मैंने जो क्योंकि इसकी और भी बहुत सारे उलमा ने शरह कर रखी है ना। मेरे पास जो ये नुस्खा है, ये इसमें जो मतन है वो मैंने शेयर किया है, वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक मिनट जी। इसका लेकिन पहला सफा खोल के देखिएगा फिर। जी। एक मिनट जी। अच्छा जी, आपने कहाँ भेजा है जी? कमेंट्स में भेजा है आपने? आपने कहाँ भेजा है? मुझे व्हाट्सएप किया है? नहीं चलिए सर, ये मुझे चैट में है। अच्छा।
اچھا یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے؟ جی ہو رہا ہے. یہ جو 2 نمبر میں تو حاشیہ نا نہیں اس نہیں پہ. میں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ لِتُؤْمِنُوا كَآمِنُوا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ حَيْثُ الطَّلَبُ. الشیخ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لِتُؤْمِنُوا جہاں پر نا آمنو کے معنی میں ہے والذی یمیز بین لام الامر فی المضارع و بین لام کئی انہا اذا کانت للتعلیل فہی لام کئی فلا تسمى امرا و اذا کانت لغیر التعلیل و تفید الطلب فہی لام الامر وہناک فرم لفظی بینہما اذا وقعت ساکنت بعد ثم والواو والفا فہی لام الامر مثل قوله تعالی من کان یظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اچھا اللام هنا في الموضعين لام الامر وكذلك في كل ثم ليقضوا. اچھا اچھا وليوفوا. اچھا یہ دونوں اللام ایضا لام عمل ولو كانت لام کین لواجب ان تکسر مثل قوله تعالی لیکفروا والخلاصة ان صيغ اللفظ اربع فعل الامر واسم فعل مصدر. اچھا یہ دیکھیں نا شیخ صاحب نے کہا ہے حاذ الذی مثلا فی الکتاب لیس هو قوله تعالی لتؤمنوا بالله ورسوله فإن اللام فيها لام التعلیل لام کین. کہتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا باللہ ورسولہ الفتح هذا الذي مثلنا به في الكتاب ليس هو قوله لتؤمنوا باللہ ورسولہ. سورہ المجادلہ کی طرح نہیں ہے فإن اللام فيها لام التعلیل لام کئی لا لام الامر. اچھا اس میں شیخ صاحب نے مثال سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 سے دی ہے میں وہ نکالتا ہوں. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرة وأصيلا. اس پر دیکھنا پڑے گا بھائی اس پر دیکھنا پڑے گا. یہ جو سورہ الفتح کی بھی شیخ صاحب مثال دے رہے ہیں نا تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لام امر ہے یہ لام تعلیل نہیں ہے اور سورہ المجادلہ کے اندر جو آیا ہے نا تو وہ جو ہے وہ لام تعلیل ہے لام امر نہیں ہے. تو شیخ صاحب کی اپنی کتاب میں 2 نسخوں میں مختلف آ گیا. اب ایک مثال میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو مثال دی ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 7 ہے اور جو سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 4 میں ہے نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو وہ تو واقعی تعلیل کے لیے آتا ہے نا تو وہ تو واقعی تعلیل کے لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو اب دیکھیں ایک دیکھ سکتے ہیں قاعدہ کہ دیکھیں فعل مضارع کے جب حاضر کے صیغے استعمال ہوں فعل مضارع سے جب مخاطب کے صیغے استعمال کیے جائیں تو اس وقت اس پر لام امر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت اس پر لام امر کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا میرے پاس تو یہ شرح ہے تو یہ نہ دیکھنا اور پڑے گا. یہ کسی اور عالم کی شرح ہے. یہ اس کا آپ وہ ٹائٹل نکالیں نا اس پہ پتہ چل جائے گا. میں نے جو شرح نکالی ہوئی ہے نا یہ جو میرے والی ہے جی نہیں شیخ صاحب کی جی اپنی جی. شرح ہے بھائی. اچھا جی
हाँ, ये देखे ना, ये कोई और आलिम है जिन्होंने ये शरह कर रखी है, क्योंकि मेरे पास ये हार्ड कॉपी में नुस्खा है, ये उन्हें उनके अपने अदारे का, जो उनके बेटे मेरे ख्याल में चला रहे हैं, मौसूआ शेख मोहम्मद बिन मुअस्ससातुश सालेह अल शेख का। खैरिया। अच्छा, साद बिन नासिर जी शतरी। जी। हाँ ठीक है, फिर मुझे गलती लगी है, मैंने इसको शरहुल उसूल मिन इल्मिल उसूल मेरे पास ना हार्ड कॉपी में मौजूद है ना, तो जब मैंने ये डाउनलोड किया तो ज़रूरत के लिए कभी कभी इसको जब कहीं से तफसील की ज़रूरत हो मिसालों वगैरह के लिए तो देख लेता हूँ। तो ये जिसको कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो के मैंने इसको डाउनलोड कर लिए, तो वाकई मैंने तो ये देखा ही नहीं है कि साद बिन नासिर शतरी साहब का है ये। ठीक है। हाँ लेकिन ये ठीक है। ये बात तो अपनी जगह पर ठीक हो गई, लेकिन देखें शेख साहब ने जो मिसाल दी है उसके आगे लिखा हुआ है कि भाई ये ना सूरा अल मुजादला की आयत नंबर 4 है। फिर शेख साहब ने वो जो आप शरह का हवाला दे रहे हैं उसमें शेख साहब ने कहा है कि भाई ये ना सूरा अल फतह की आयत नंबर 9 है, और ये लितुमिनु आमिनु की तरह है, यानी वो लाम को लाम अमर शेख साहब करार दे रहे हैं। तो अब ये ना लुगत वगैरह में तफसीर में जाके देखना पड़ेगा। ज़ाहिर है शेख इब्न उसैमीन ऐसी बात तो नहीं कर सकते, तो कि लामे अमर हाजिर के सीगे पर लामे अमर इस्तेमाल हो जाता है, ये नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। लेकिन लामे अमर आम तौर पे दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे फेले अमर बराह रास्त जो बन जाता है। यानी आप इस रिब से ले तदरिब, यानी याद रेबो से तद रेबो से ले तदरिब फेल अमर बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उससे बराह रास्त अमर हाजिर मारूफ इजरिब बन जाता है। बात को समझे, तदरिबू है। अब तदरिबू से अमर हाजिर अमर बनाएंगे तो उसका अलामत मुजारे ख़त्म करके और शुरू में हमजा वसली लगा के, तो आप उसके इन कलमा के मुताबिक कसरा दे के और आखिर पे आप सुकून दे देंगे यानी जज्म दे देंगे, तो ये अमर हाजिर मरूफ बराह रास्त बन जाता है फिल मुजारे से। इसको लामे अमर लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं होती। लेतदरिब, लेतदरिब, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कलाम अरब में हमने ऐसा देखा है कि लामे अमर के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा है नहीं। अब देखें जो शेख साहब ने मिसाल दी है ना, तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही सूरा अल फतह आयत नंबर 9। अब मोरबीन को जाके मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कि बाकी मोरबीन ने क्या इसको लामे अमर करार दिया है या नहीं दिया। हाँ, शेख साहब तो इसको लामे अमर बना रहे हैं, शेख साहब इसको लामे अमर बना रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ पर तालील के लिए नहीं है। शेख साहब की दलील ये है कि ये जो सूरा अल फतह आयत नंबर 9 के अंदर लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, शेख साहब कह रहे हैं कि लामे अमर और लामे कई के अंदर फर्क ये होता है कि लामे कई तालील के लिए आता है, किसी इल्लत और सबब को बयान करने के लिए आता है, जबकि यहाँ पर कोई इल्लत बयान करने की जरूरत ही नहीं है कि हमने आपकी तरह हमने आपको रसूल बना के भेजा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। ठीक है, तो यहाँ पर तालील की वजह नहीं बनती, शेख साहब कहते हैं अमर की वजह बनती है। और लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही का तर्जुमा करते हैं तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर। तो शेख साहब तो इसको लामे अमर करार दे रहे हैं, तो शेख साहब के मुताबिक तो ऐसा ही है कि ये लामे तालील नहीं है, तालील का माना नहीं है यहाँ पर अमर और तलब का माना है। तो हम दूसरे मोरबीन को जाके देख लेंगे कि यहाँ पर उन्होंने इसकी क्या इराब किया है और क्या इसकी वजह बयान की है। महमूद साफी साहब को देख लेते हैं। ठीक है जी, अब इसकी ठीक करनी पड़ेगी कि ये शेख साहब ये बात कहने वाले अकेले हैं या शेख साहब ने इस बात को कहीं से नकल किया और शेख साहब के साथ दूसरे लोग भी हैं। शेख साहब एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत है, वो ऐसी कच्ची बात कह नहीं सकते। ठीक है। हाँ लेकिन ये बात भी है कि हम शेख साहब की तकलीद भी नहीं करेंगे, वरना फिर लोग हमें मुकल्लिद कहेंगे। ठीक हो गया जी। आज शेख मतलब ये मुजारे के साथ मकरून लगा हुआ है, मकरून का क्या माना है? मकरून का मतलब उसके साथ मिलाया हुआ, ऐसा मुजारे जिसके साथ लामे अमर लगाया गया हो, यानी है तो फेले मुजारे, उसके शुरू में लामे अमर लगाए। याद रेबो फेले मुजारे है, अल मकरून बिलामिल अमर, उसके साथ लामे अमर को लगा दिया गया तो हो गया ले याद रेब। समझ रहे हैं बात?
सुभानक जी जी शेर, जैसे गायब और मुतकल्लिम में लगाते हैं। नहीं, लामे अमर लगाते हैं, लाए नहीं लगाते हैं। जी, मकरून का मतलब है ना साथ मिलाया हुआ। हाँ जी, जी जी, आप जज़ाकुमुल्लाह खैर। आगे चले गए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक।